بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کے انتقال کے بعد میری زندگی جیسے رک گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گریں گی۔ ابا میرے لیے سب کچھ تھے، میرا سہارا، میرا سایہ، میرا مان، اور جب وہ دنیا سے گئی تو یوں لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ اماں کا حال بیان سے باہر تھا۔ وہ بار بار میرا اور حامد کا ہاتھ پکڑ کر کہتی تھیں، بیٹی اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ تمہارے ابا تو ہمیں بیچ راہ چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بس خاموشی سے ان کے آنسو پونچھتی اور کہتی، اماں آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اندر سے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں صرف 16 برس کی لڑکی یہ سب کیسے سنبھالوں گی۔ حامد ابھی 10 سال کا بچہ تھا۔ اس کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا کیوں نہیں اٹھتے۔ وہ بار بار ابا کے کمرے میں جا کر ان کی کرسی کو دیکھتا اور روتے ہوئے کہتا، آپی ابا کب آئیں گے؟ دیکھو نا، سب کہہ رہے ہیں وہ مر گئے ہیں، لیکن مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کیا؟ وہ ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ میں اسے سینے سے لگا کر روتی اور سمجھاتی کہ ابا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ وہ روتا اور کہتا، نہیں آپی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ابا کل ضرور واپس آئیں گے۔ اس کی معصومیت میرے دل کو چیر دیتی تھی، مگر میں بھی کیا کر سکتی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ ابا اب کبھی نہیں آئیں گے۔ جنازے کے دن بھی عجب منظر تھا۔ کچھ لوگ آئے، کچھ پڑوسیوں نے کندھا دیا، مگر دادی اور چچا کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے ہم ان کے اپنے ہی نہ ہوں۔ دادی صاف کہہ رہی تھی، دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ شادی مت کرو، آمنہ کو بہو بنانے کی غلطی مت کرو، مگر تم نے کسی کی نہ سنی۔ اب تمہاری موت نے میری بات سچ کر دی۔ یہ الفاظ سن کر میرا خون کھول اٹھتا، مگر اماں خاموش رہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ہونٹوں پر صبر تھا۔ وہ صرف یہی کہہ رہی تھی، امی اب وقت ایسا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، دشمنیاں پالنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر دادی نے غصے سے کہا، میرے گھر کا دروازہ تم سب کے لیے اب ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ تمہاری یہ لڑکی اور یہ بچہ میرے لیے بوجھ ہیں، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی۔ اور پھر چچا نے بھی اسی بات کی تائید کی۔ وہ کہنے لگے، بھابھی دیکھو ہم پر پہلے ہی کچھ کم بوجھ نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کا خرچ چلانا ہے، ہمیں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا، آپ اپنا بندوبست کریں۔ یہ سب سن کر اماں کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ میرے کندھے سے لگ کر رو پڑی، کہنے لگی، بیٹی دیکھا کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم بالکل تنہا ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، اماں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جہاں اللہ کا ساتھ ہو وہاں بندوں کی کمی کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ بات میں نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہی تھی، مگر اندر سے مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ چچا کے گھر سے نکالنے کے بعد ہم سیدھا کرائے کے مکان میں آ گئے، جو پرانا اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ دیواروں سے پلستر جھڑ رہا تھا، چھت ٹپک رہی تھی۔ بارش کے دنوں میں فرش پر پانی جمع ہو جاتا، لیکن اور کوئی جگہ ہمارے پاس تھی ہی نہیں۔ ہم نے خود کو سمجھا لیا کہ یہی ہمارا گھر ہے۔ ابا کی یادیں ہم پر حاوی رہتی۔ میں ہر کمرے میں ابا کی چیزوں سے خوشبو تلاش کرتی، کبھی ان کی کرسی پر جا بیٹھتی، کبھی ان کی کتابیں کھول کر رونے لگتی۔ اماں بار بار کہتی، بیٹی ہمت کرو، تمہارے آنسو مجھے اور کمزور کر دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بھی زیادہ ٹوٹی ہو، لیکن تمہارے ابا نہیں رہے تو ہمیں ان کی جگہ ایک دوسرے کے لیے جینا ہے۔ حامد کبھی کبھی کہتا، آپی میں بڑا ہو کر ابا کی جگہ لوں گا، میں محنت کروں گا، آپ کو پڑھاؤں گا اور اماں کو کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آتا۔ میں اسے گلے لگا لیتی اور کہتی، ہاں حامد تم ہی ہمارے گھر کے مرد ہو، تم ہی ہمارا سہارا ہو۔ گھر کے خرچ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ابا کی آمدنی ختم ہو گئی تھی۔ اماں دن رات سوچتی رہتی تھیں کہ کہاں سے کمائیں، کیسے گزارا کریں۔ ایک دن اماں نے کہا، بیٹی میں اسکول میں پڑھانے جاؤں گی، تھوڑا سا پیسہ آئے گا تو گزارا ہو جائے گا۔ لیکن محلے والے بھی باتیں بنانے لگے۔ بیوہ عورت گھر سے باہر نکلے یہ سب انہیں برداشت نہیں تھا۔ وہ کہتی، لوگ تانے دیتے ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہمارے پاس اور راستہ ہی کیا ہے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی، بہن تمہارے شوہر کے مرنے کے بعد تمہیں سنبھلنا چاہیے، بیٹیاں تو بھاری بوجھ ہوتی ہیں، انہیں چھپائے رکھو، زمانہ بڑا ظالم ہے۔ یہ سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ انہوں نے کہا، اللہ میرے بچوں کا حافظ ہے، میں ان کے لیے ہر طوفان سہ لوں گی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں آپ کو میری فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب مل کر زندگی گزار لیں گے۔ گھر کے مالک مکان نے بھی ہمیں جینے نہ دیا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جھگڑا کرنے آ جاتا۔ کبھی کہتا کرایہ بڑھاؤ، کبھی کہتا
گھر خالی کرو۔ کبھی اماں کو عجیب نظریں ڈال کر کہتا، تمہیں میرے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اماں گھبرا جاتی اور مجھے اور حامد کو اندر بھیج دیتی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں یہ آدمی روز کیوں تنگ کرتا ہے؟ آپ اسے جواب کیوں نہیں دیتی؟ اماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹی ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ کوئی سہارا۔ اگر ہم نے سختی دکھائی تو وہ ہمیں سڑک پر لا کھڑا کرے گا اور ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا، اماں اللہ ہے نا، وہ ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اماں کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹی تم واقعی میری ہمت ہو۔ ابا کی جانے کے بعد کے دنوں میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ رشتہ دار صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، اصل وقت پر کوئی کام نہیں آتا۔ ہم تینوں اپنے ہی دکھ اور جدوجہد میں الجھے رہتے۔ کبھی اماں رات بھر جاگتی رہتی، کبھی حامد پڑھائی کے بہانے روکتا رہتا اور میں سب کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ہر رات سوتے وقت ابا کی آواز کانوں میں گونجتی، بیٹی ہمت رکھنا، تم میرا مان ہو۔ اور میں آنکھوں میں آنسو لیے سوچتی، ہاں ابا میں آپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گی، چاہے دنیا کتنی بھی مشکل ہو جائے۔ مکان مالک کا رویہ دن بدن ہمارے لیے عذاب بنتا جا رہا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی نظر اور کامتے ہاتھ دیکھ کر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل میں اتنی غلاظت بھری ہے۔ وہ روز دروازے پر زور زور سے دستک دیتا اور اماں گھبرا کر میرا اور حامد کا ہاتھ پکڑ لیتی، کہتی، جاؤ اندر کمرے میں بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ پھر وہ اونچی آواز میں کہتا، آمنہ کب تک ٹالتی رہو گی؟ میں تمہیں یوں نہیں رہنے دوں گا، کوئی معاملہ طے کرو یا پھر سامان باندھ کر نکل جاؤ۔ اماں سہمی ہوئی آواز میں کہتی، حاجی صاحب میں کرایہ وقت پر دے رہی ہوں، آپ کیوں ہمیں یوں تنگ کرتے ہیں؟ ہم بے سہارا لوگ ہیں، کسی کا سہارا نہیں ہے، ہمیں کہیں اور پناہ نہیں ملے گی۔ مگر وہ تلخ لہجے میں کہتا، پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے، کچھ اور بھی دینا پڑتا ہے۔ پھر وہ اماں کو اوپر نیچے گھورتا جیسے ان کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی کامتے دل کے ساتھ یہ سب سنتی اور سوچتی کہ کاش ابا زندہ ہوتے تو کوئی ہم سے یوں بات کرنے کی جرت بھی نہ کرتا۔ ایک دن اماں نے اسے تھوڑا سخت جواب دیا کہ دیکھو حاجی صاحب، میں ایک عزت دار عورت ہوں، میں نے کبھی اپنی آنکھ بھی اوپر نہیں اٹھائی، کسی غیر مرد کی طرف آپ کی یہ باتیں مجھے اذیت دیتی ہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، عزت دار عورتیں پھر یوں سڑکوں پر در بدر نہیں پھرتی، تمہیں رہنے دیا ہے تو میرا کہا ماننا پڑے گا۔ اماں یہ سن کر رونے لگی اور اندر آ کر مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگی، بیٹی مجھے لگتا ہے یہ ہمیں یہاں جینے نہیں دے گا۔ میں نے ان کا آنسو صاف کیا اور کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، اللہ بڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مگر میرے دل کے اندر بھی خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ راتوں کو جب ہم سونے لگتے تو اماں کا چہرہ مجھے اندھیرے میں بھی دکھائی دیتا، ان کے ہونٹ مسلسل دعا کرتے رہتے۔ وہ آہستہ آہستہ کہتی، یا اللہ میرے بچوں پر رحم کر، میرے یتیم بچوں کو سہارا دے۔ اور میں چپ چاپ ان کی آواز سنتی اور تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہتی۔ ایک رات حاجی صاحب نے حد ہی کر دی، وہ آدھی رات کو دروازہ بجانے لگا۔ اماں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، اماں مت کھولو، مگر وہ مسلسل شور مچاتا رہا اور کہنے لگا، دروازہ کھولو ورنہ ابھی سب کو محلے میں بلا لوں گا۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو وہ اندر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ اماں نے فوراً قدم آگے بڑھا کر کہا، رک جاؤ، میں شریف عورت ہوں، میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ مگر وہ اور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اگر شرم و حیا کا اتنا ہی خیال ہے تو پھر کسی مرد کے بغیر کیسے جیو گی؟ میں اس وقت برداشت نہ کر سکی اور باہر نکل کر بولی، حاجی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، ہم پر ظلم نہ کریں، ہم یتیم ہیں، ہمارے پاس ابا نہیں ہے۔ اس نے مجھے گھورا اور کہا، تم بھی بڑی ہو رہی ہو، ایک دن تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کیسے چلتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن اس کی ہنسی میرے کانوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ اماں نے اگلے دن کہا، بیٹی اب یہ گھر ہمارے لیے جہنم بن گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ آدمی کہیں ہمیں بڑی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ میں نے کہا، اماں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی رشتہ دار ہمیں نہیں رکھے گا، کوئی سہارا نہیں ہے، ہم کیا کریں گے اماں؟ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر کہنے لگی، اللہ ہی ہمارے لیے کوئی رستہ نکالے گا بیٹی، تم ہمت نہ ہارنا۔ میں نے کہا، اماں میں کبھی ہمت نہیں ہاروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چند دن اور گزرے تو حاجی صاحب نے صاف کہہ دیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر مکان خالی کر دو ورنہ میں تمہیں زبردستی نکال دوں گا۔
अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हाजी साहब, खुदा के वास्ते हमें कुछ मोहलत दे दीजिए। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। जब तक कोई और जगह नहीं मिलती हमें निकालना हमारे लिए तबाही होगी। मगर वो बेरहम इंसान टस से मस न हुआ। वो तंज़ी अंदाज में कहने लगा, मेरे घर में जगह चाहिए तो मेरा कहा मानना पड़ेगा, वरना निकल जाओ। मैं ये सब सुनकर अंदर भागी और अम्मा के पास आकर कहा, आप क्यों उसके आगे हाथ जोड़ती हैं? हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे। अम्मा ने मुझे चुप करवाया और कहा, बेटी ज़ुबान संभाल कर बात करो, ये लोग कमज़ोरों को कुचलने में देर नहीं लगाते। और फिर वो दिन आ ही गया जब हाजी साहब ने अपना वादा पूरा किया। शाम का वक्त था। अम्मा स्कूल से लौटी तो वो दरवाजे पर खड़ा था और बोला, आज मेरा सब्र ख़त्म हो गया है, निकल जाओ मेरे मकान से अभी के अभी, वरना मैं तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। अम्मा के हाथ कपकपा रहे थे। वो कहने लगी, हाजी साहब एक दिन और दे दो, रात को कहाँ जाएंगे? लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। दरवाज़ा ज़ोर से खोला और अंदर आकर हमारे बिस्तरे और बर्तन बाहर फेंकने लगा। अम्मा रोती रही। मैं हामिद को साथ लेकर बाहर खड़ी हो गई। हामिद रोने लगा, कहने लगा, आपी हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन जगह देगा? मैंने उसे सीने से लगा कर कहा, भाई फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। बारिश ज़ोरों से हो रही थी, बिजली चमक रही थी, सड़क पर पानी भर गया था। हम तीनों एक कोने में भीगते बैठे थे। अम्मा बार बार कहती, या अल्लाह अब हम कहाँ जाएंगे? मेरा बेटा यतीम है, मेरी बेटी बेसहारा है, इनकी हिफाजत फरमा। मैं उन्हें तसल्ली देती मगर खुद भी अंदर से कांप रही थी। इतने में एक कार हमारे सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और एक नरम लहजा सुनाई दिया, आप लोग यहाँ बारिश में क्यों बैठे हैं? अम्मा ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, बेटा हम बेघर हो गए हैं, हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं है। कार से एक नौजवान उतरा, बारिश में भीगते हुए हमारे पास आया और बोला, आप लोग फिक्र न करें, मेरे साथ आएं, मेरी गाड़ी में बैठें, मैं आपको पनाह दूंगा। अम्मा ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा हम अजनबी हैं, तुम हमें क्यों सहारा देना चाहते हो? उसने कहा, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है, आप मेरे साथ चलें, रात को यूं सड़क पर रहना खतरनाक है। अम्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मेरा और हामिद का हाथ पकड़ा और हम गाड़ी में बैठ गए। मेरे कपड़े भीगकर जिस्म से चिपक गए थे। हामिद कपकपा रहा था और बार बार मुझसे लिपट रहा था। गाड़ी चल पड़ी और मैं सोच रही थी कि जाने ये नौजवान कौन है, कहाँ ले जा रहा है? क्या वाकई हमारी ज़िंदगी का नया मोड़ शुरू होने वाला है, या ये भी कोई नया इम्तिहान है? जब गाड़ी उस सुनसान रास्ते से गुजरती हुई उस बड़े गेट के सामने रुकी तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। गेट के पीछे जो मकान दिखाई दे रहा था वो आम घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े कलसदार दरवाजे और खिड़कियाँ, और सबसे बढ़कर एक अजीब सी खामोशी जो चारों तरफ फैली हुई थी, जैसे ये घर बरसों से खाली पड़ा हो। मगर अंदर जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि सब कुछ साफ सुथरा है। बारिश की वजह से सहन में पानी जमा था। पत्थर की सिलों पर बारिश की बूंदें बहकर एक नाली में जा रही थी। हामिद ने मेरा हाथ खींचकर कान में सरगोशी की, आपी ये तो डरावना लग रहा है। मैंने भी धीरे से कहा, हाँ मगर अम्मा को परेशान मत करना, वो पहले ही बहुत दुखी है। सलमान ने दरवाज़ा खोला और हमें अंदर ले गया। रोशनी का इंतज़ाम कम था, मगर फिर भी जगह जगह लालटेन जल रही थी, जिन्हें देखकर लगा कि ये घर वीरान ज़रूर है मगर आबाद रखने की कोशिश की गई है। अंदर जाती एक वसी हाल था, जहाँ लकड़ी की पुरानी मेज़ कुर्सियाँ और एक बड़ी सी झाड़ फानूस पड़ा था जो बुझा हुआ था। अम्मा ने हैरत से कहा, बेटा इतना बड़ा मकान तुम अकेली कैसे संभालते हो? सलमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस इंसान अकेला होता है तो मकान भी अकेला नहीं लगता, बल्कि साथी बन जाता है। अम्मा ने उसकी बात सुनकर कुछ लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर आह भरी और कहा, बेटा तन्हाई की बातें तो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके दिल पर गुजर चुकी हो। हम तीनों अंदर बैठे ही थे कि अम्मा ने कहा, बेटा हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने हमें इस मुश्किल वक्त में पनाह दी। सलमान ने कहा, आंटी ये आपकी खुश नसीबी है कि आप यहाँ आई हैं, वरना यह मकान बरसों से उदास पड़ा था, आप लोगों ने रौनक डाल दी है। मैं सोच रही थी कि वाकई इतने बड़े मकान में रहना कैसा होता होगा, जहाँ ना कोई हंसी की आवाज़ हो, ना बच्चों का खेल कूद, सिर्फ खामोशी हो। शाम होते ही अम्मा ने कमरे के कोने में जय नमाज बिछाकर नमाज अदा की,
پھر دعا میں بار بار کہہ رہی تھیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آج اس اندھیری رات میں چھت دی، ورنہ ہم کہاں جاتے۔ ہم سب آنکھوں ہی آنکھوں میں رو رہے تھے۔ سلمان پاس کھڑا بس دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا، جیسے وہ بھی ان دعاؤں میں شریک ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سلمان نے ہمیں کہا، آپ سب تھکے ہوئے ہیں، اوپر والے کمرے میں چلیں، وہاں زیادہ آرام دہ بستر ہیں۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے تو دیکھا وہاں بھی بڑے بڑے کمرے تھے۔ کھڑکیوں کے پردے ہلکی ہوا میں سرسراتے تھے اور ایک کمرے میں 3-4 بستر پہلے سے لگے ہوئے تھے۔ اماں نے کہا، بیٹا یہ سب تیار کیسے؟ سلمان نے آہستہ کہا، خالہ تنہائی میں انسان سب کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، کبھی سوچتا ہے کہ شاید مہمان آ جائے، شاید کوئی دوست آ جائے، اس لیے میں نے یہ سب رکھا ہوا ہے۔ اماں نے نظریں جھکا کر کہا، اللہ نے آج تمہیں ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ ہم تینوں نے وہیں بستر سنبھالے اور لیٹ گئے۔ بارش کی آواز کھڑکیوں سے آ رہی تھی۔ کمرہ ٹھنڈا تھا۔ حامد میرے پاس سمٹ کر لیٹا اور بولا، آپی اب تو ہم محفوظ ہیں نا؟ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ہاں بھائی اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو صحن میں دھوپ کھیل رہی تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دور دور تک خالی میدان دکھائی دیا۔ کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی گلی کا شور نہیں، بس ویرانی ہی ویرانی۔ اماں نے نیچے جا کر پانی بھرا اور ہمارے لیے ناشتہ تیار کیا۔ سلمان بھی آ گیا۔ اس نے کہا، آنٹی آپ آرام کریں، سب کام میں کر لوں گا۔ مگر اماں نے فوراً کہا، نہیں بیٹا، ہم مہمان ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو محنت بھی کرنی ہے۔ سلمان نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ناشتے کے دوران اماں نے سلمان سے پوچھا، بیٹا کیا تم یہاں بالکل اکیلے رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی آنٹی، بس کبھی کبھار شہر جاتا ہوں، مگر زیادہ وقت یہیں گزارتا ہے۔ اماں نے کہا، اتنی ویرانی میں انسان کا دل کیسے لگتا ہے؟ سلمان نے کہا، آنٹی دل کی ویرانی اگر برداشت کر لو تو مکان کی ویرانی بھی اپنا ہی لگتی ہے۔ اماں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی اور کہا، بیٹا اللہ کرے تمہاری دل کی ویرانی بھی دور ہو جائے۔ اب ہم نے اس مکان کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا۔ اماں صفائی ستھرائی کرنے لگی۔ میں اور حامد کبھی صحن میں کھیلتے، کبھی کھڑکیوں سے باہر جھانکتے، مگر ہر بار یہ احساس ہوتا کہ اس مکان کی دیواروں میں کوئی پرانی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی لگتا جیسے کوئی پرچھائیں سی دیواروں پر حرکت کر رہی ہوں، مگر میں حامد کو کچھ نہ بتاتی، بس خاموش رہتی۔ ایک دن اماں نے کہا، بیٹا یہ گھر کتنا بڑا ہے، اکیلے انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا اسے سنبھالنا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری موجودگی نے ہماری پریشانی ختم کر دی۔ سلمان نے کہا، آنٹی آپ لوگوں کے آنے کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے میرا اپنا خاندان آ گیا ہے۔ کبھی کبھی شام کے وقت میں سلمان سے باتیں کرنے بیٹھ جاتی۔ وہ مجھے کہانیاں سناتا، اپنے ماضی کے ٹوٹے پھوٹے قصے بیان کرتا، مگر ہر بار اپنی اصل بات چھپا لیتا، جیسے اس کی زندگی میں کوئی راز چھپا ہو۔ اماں نے ایک دن کہا، بیٹا میں نوکری ڈھونڈوں گی تاکہ تمہیں کرایہ دے سکوں۔ یہ سن کر سلمان نے کہا، آنٹی کرائے کی بات مت کریں، آپ بس دعائیں دیں۔ مگر اماں بدل رہیں کہ عزت اسی میں ہے کہ ہم بوجھ نہ بنیں۔ آخرکار سلمان مان گیا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ یہ مکان اگرچہ سنسان علاقے میں ہے، مگر ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا تھا۔ میں اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سوچتی تھی کہ اگر وہ رات ہمیں سڑک پر ہی گزارنی پڑتی تو کیا ہوتا۔ بارش، اندھیرا، بھوک اور خوف ہمیں ختم کر دیتا، مگر اللہ نے یہ نوجوان ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا جو ہمیں اس ویران محل میں لے آیا۔ اب یہ مکان ہمارے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ حالانکہ باہر کی ویرانی اکثر دل کو دہلا دیتی تھی، مگر اندر کی دیواریں ہمیں تحفظ کا احساس دیتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک اماں چاہیں گی میں اور حامد اسی مکان میں رہیں گے، اور دعا کرتی رہوں گی کہ یہ سکون ہمیں ہمیشہ نصیب رہے۔ اماں نے ایک دن ہم دونوں کو بٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ تم دونوں ابھی چھوٹے ہو، مگر مجھے محنت کرنی ہوگی تاکہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں۔ میں نے کہا، اماں ہم تو یہاں ہیں، آپ کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر اگر آپ تھک نہ جانا۔ اماں نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی تمہارا ساتھ ہی میرا سہارا ہے۔ مجھے ایک اسکول میں پڑھانے کی جگہ مل گئی ہے، وہ پرائیویٹ اسکول ہے۔ وہاں کے پرنسپل نے کہا ہے کہ آپ تجربہ کار ہیں تو آپ کو کلاسز دی جائیں گی۔ میرا دل خوشی اور ڈر دونوں سے بھر گیا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اماں کی محنت رنگ لائے گی،
اور ڈر اس بات کا کہ کہیں وہ زیادہ تھک نہ جائے، لیکن اماں کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، جیسے انہیں یقین ہو کہ یہ فیصلہ ہماری زندگی بدل دے گا۔ اس دن شام کو جب سلمان آیا تو اماں نے اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے خوشی سے کہا، آنٹی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ مگر اماں نے فوراً کہا، بیٹا مجھے کرائے کی فکر ہے، میں چاہتی ہوں کہ جیسے مجھے تنخواہ ملے میں تمہیں کرایہ دوں تاکہ ہمارا بوجھ نہ لگے۔ سلمان نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، آنٹی آپ بار بار یہ بات مت دہرائیں، آپ کا اور بچوں کا ہونا ہی میرے لیے سکون ہے۔ مگر اماں بضد رہیں کہ عزت اسی میں ہے کہ ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اماں کتنی مضبوط ہے، وہ دکھوں کے پہاڑ سہنے کے باوجود ہمت نہ ہارتی۔ اگلے دن اماں اسکول جانے کے لیے تیار ہوئیں۔ میں نے ان کی چادر ٹھیک کی اور کہا، اماں آپ تھک جائیں گی تو کیا کریں گے؟ وہ مسکرا کر بولی، بیٹی محنت سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے حامد کو ساتھ بٹھایا اور ہم دونوں کھڑکی سے دیکھتے رہے۔ جب اماں باہر نکلی تو میرا دل کانپ گیا، جیسے وہ دوبارہ اکیلی رہ گئی ہوں، لیکن پھر حوصلہ آیا کہ یہ سب ہمارے لیے ہے۔ شام کو جب وہ واپس آئیں تو تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس دیا تو انہوں نے کہا، بیٹی آج پہلا دن تھا مگر دل کو سکون ملا، بچوں کو پڑھاتے ہوئے یوں لگا جیسے میں تم دونوں کو پڑھا رہی ہوں۔ میں نے کہا، اماں آپ بہت بہادر ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انہی دنوں اماں نے ہم دونوں کو بٹھا کر کہا، بیٹا اب تم دونوں کی تعلیم کے بارے میں بھی سوچنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم گھر پر ہی پرائیویٹ امتحان دو اور میں تمہیں پڑھا لوں گی، تمہاری پڑھائی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ میں نے کہا، اماں مگر میں اسکول جانا چاہتی ہوں، دوست بنانا چاہتی ہوں۔ اماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں جانتی ہوں مگر حالات ایسے ہیں کہ ہمیں احتیاط سے چلنا ہوگا۔ لوگ بیوہ عورت کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، خاندان والے پہلی دشمنی کرتے ہیں۔ مجھے تو تم دونوں کی حفاظت سب سے زیادہ عزیز ہے، تم گھر پر پڑھو گی تو بھی کامیاب ہو سکتی ہو۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں میں آپ کے ساتھ ہوں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ سلمان اکثر شام کو ہمارے پاس بیٹھتا، کبھی کبھی کہتا، آپ دونوں بچوں کی باتیں سن کر مجھے لگتا ہے جیسے میرا بھی کوئی خاندان ہو۔ اماں کہتی، بیٹا خاندان خون کے رشتوں سے نہیں دل کے رشتوں سے بنتا ہے، اللہ نے ہمیں ملا دیا ہے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ میں خاموش بیٹھی سنتی رہتی مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا جاتا، جیسے سلمان کی موجودگی ہمیں سہارا دے رہی ہو۔ ایک دن میں نے سلمان سے کہا، آپ ہمیشہ ہماری اتنی مدد کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ ہنس کر بولا، تمہیں لگتا ہے کہ تم صرف مجھ پر بوجھ ہو؟ نہیں، تم لوگوں نے تو اس مکان کو جلا دی ہے، ورنہ یہ دیواریں تو برسوں سے صرف خاموشی سنتی تھیں۔ اماں نے اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد دے دیا تھا۔ وہ صبح اسکول جاتی، شام کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پڑھاتی اور کہتی، بیٹا علم سے بڑی کوئی دولت نہیں، یہ سب تمہارے ابا کی خواہش تھی کہ تم لوگ پڑھ لکھ کر کامیاب ہو۔ میں ان کی باتیں سنتی تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے مگر میں انہیں چھپا لیتی تاکہ وہ نہ جان سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اماں کے چہرے پر تھکن تو بڑھتی جا رہی تھی مگر آنکھوں میں اطمینان بھی تھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ ان کی قربانی رنگ لائے گی۔ میں اور حامد بھی محنت کرتے رہے اور سلمان کی موجودگی ہمیں ہر دن سہارا دیتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس اجنبی نوجوان کے ساتھ رہتے رہتے ہمیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا ہے، جیسے وہ ہمارے دکھ درد کا حصہ بن گیا۔ کبھی کبھی جب میں رات کو دعا مانگتی تو دل سے یہ نکلتا، یا اللہ اس سکون کو ہم سے کبھی نہ چھیننا۔ اماں کی پہلی تنخواہ کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن تھا، جیسے برسوں بعد کوئی اجڑی ہوئی جھونپڑی میں دیا جل اٹھا ہو۔ میں نے دیکھا کہ اماں جب اسکول سے واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں تنخواہ کا لفافہ تھا، ان کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر شکر گزاری کی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے اور حامد کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا یہ اللہ کا کرم ہے، یہ میرے پسینے کی کمائی ہے، یہ ہم سب کی محنت کا پہلا پھل ہے۔ میں نے لپک کر ان کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور کہا، اماں یہ تو بہت قیمتی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، نہیں بیٹی، اس کمائی کی خوشی بانٹنے سے ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آج ہم سب کے لیے لڈو بناؤں گی۔ میں ہنس پڑی اور کہا، اماں آپ کو تو بس لڈو کا بہانہ چاہیے۔ اماں بھی ہنسنے لگی اور کہا، بیٹی خوشی کے دن میٹھا ہی بنتا ہے۔ شام کو جب اماں باورچی خانے میں مصروف تھیں تو میں ان کے پاس گئی اور کہا، اماں
کیا میں آپ کی مدد کر دوں؟ وہ بولی، ہاں بیٹا، آٹا گوندنے میں ہاتھ بٹھاؤ۔ ہم دونوں باتیں کرتے لڈو تیار کرنے لگے۔ حامد بھی ہمارے پاس آ بیٹھا اور کہنے لگا، اماں میں بھی مدد کروں گا۔ اماں نے کہا، ہاں بیٹا، مگر دھیان رکھنا تیل گرم ہے۔ سلمان اوپر والے کمرے میں تھا اور کبھی کبھار آ کر پوچھ لیتا تھا، آنٹی سب ٹھیک ہے نا؟ اور اماں مسکرا کر کہتی، ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے۔ میں نے اماں کی نظریں دیکھی تو ان میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں بعد وہ لمحہ آیا ہو جب وہ اپنی محنت کا پھل ہمارے ساتھ بانٹ سکے۔ جب لڈو تیار ہو گئے تو اماں نے ایک پلیٹ بھر کر رکھی اور کہا، یہ سلمان کو دینے ہیں، آخر وہ بھی تو ہمارے ساتھ دیتا ہے۔ میں نے شرارت سے اماں کو دیکھا اور دل میں ایک منصوبہ بنا لیا۔ میں نے سوچا آج ذرا سلمان کو چٹپٹا میٹھا کھلایا جائے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں ذرا پانی لاؤ، میں پلیٹ دیکھ لوں گی۔ جیسی اماں پلٹی میں نے جلدی سے لڈو میں سرخ مرچ پاؤڈر چھڑک دیا اور ہنستے ہنستے دل میں کہا، اب مزہ آئے گا۔ اماں واپس آئیں تو میں معصوم بن کر بیٹھی رہی۔ انہوں نے کہا، پلیٹ لے جاؤ اور سلمان کو دے دو۔ میں نے حامد کو اشارہ کیا اور دونوں بہن بھائی دبے دبے کہہ کے لگانے لگے۔ جب میں پلیٹ لے کر اوپر گئی تو سلمان کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور کہا، یہ اماں نے آپ کے لیے بنائے ہیں۔ وہ مسکرایا اور کہا، واہ آنٹی کے ہاتھ کے لڈو، یہ تو سب سے خاص ہوں گے۔ اس نے پہلا لڈو اٹھایا اور جیسے ایک نوالا لیا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا، وہ کھانسنے لگا۔ میں اور حامد دروازے کے پیچھے چھپے ہنس رہے تھے۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو وہ پانی ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر کار میں ہنسی نہ روک سکی اور زور سے ہنس پڑی۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور کہا، اچھا یہ تمہاری شرارت ہے؟ میں شرمائی اور بولی، نہیں میری نہیں، حامد کی ہے۔ حامد فوراً بولا، نہیں یہ باجی کی حرکت ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر الزام ڈالتے رہے اور سلمان ہنستا رہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے پتا ہے یہ کس کی شرارت ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا، میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ وہ ہنسا اور بولا، مذاق اچھا تھا، مگر اب تمہیں سزا ملے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا سزا؟ وہ بولا، اب جب بھی اماں لڈو بنائیں گے تمہیں سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے ہوں گے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیسی سزا ہے؟ وہ ہنسا اور بولا، یہی سب سے بڑی سزا ہے، تاکہ مرچی والے لڈو پہلے تم ہی چکھو۔ اس دن کے بعد جیسے ہمارے درمیان ایک نئی راہ کھل گئی تھی۔ ہم دونوں کی باتیں بڑھنے لگیں۔ کبھی وہ کہتا، تم نے آج کیا پڑھا؟ کبھی میں پوچھتی، آپ کو یہ مکان بڑا خالی کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتا، خالی دل کو آباد کرنے کے لیے کبھی کبھی کسی کی ہنسی چاہیے۔ تمہاری ہنسی نے اس مکان کو بھر دیا ہے۔ میں خاموش رہتی، مگر دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ جاتی۔ اماں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی شرارت کس طرح ہمارے درمیان قربت کا باعث بن گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ سلمان صرف ایک مددگار ہے، مگر میرے دل میں آہستہ آہستہ کچھ اور ہی جذبات جنم لینے لگے تھے۔ کچھ دن بعد جب اماں اسکول سے واپس آئیں اور پہلی بار اپنی تنخواہ سے کچھ چیزیں لائیں تو انہوں نے ہمیں بٹھا کر کہا، بیٹا یہ میری محنت کی کمائی ہے، اس سے زیادہ خوشی مجھے کبھی نہ ہوئی۔ میں نے کہا، اماں آپ نے ہمیں دوبارہ عزت دی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس دن بھی اماں نے لڈو بنایا اور کہا، یہ خوشی ہے جو ہمیں بانٹنی ہے۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج تو آپ کو بغیر مرچ کے لڈو ملیں گے۔ وہ ہنس کر بولا، اچھا تو اب میں تمہارے لڈو پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں مگر شرط یہ ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ بانٹنے دیں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ لڈو ہی نہیں بلکہ یہ لمحے بھی ہم سب بانٹیں گے۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی جیسے بدل گئی۔ اماں کے چہرے پر روشنی آ گئی، حامد کے کھیلنے ہنسنے میں رونق آ گئی اور میرے دل میں وہ شرارت ایک خاموش جذبے میں بدلنے لگی۔ میں سوچتی تھی کہ کبھی کبھی چھوٹی سی حرکت انسان کی پوری زندگی کا رنگ بدل دیتی ہے، جیسے مرچ والے لڈو نے ہمارے رشتے کی شروعات کی تھی۔ اس رات جب میں کمرے میں لیٹی تو اماں نے آ کر کہا، بیٹی تم بہت ہنس رہی تھی، آج کل تمہارے چہرے پر خوشی دیکھ کر میرا دل جیتا ہے۔ میں نے اماں کو گلے لگا کر کہا، اماں یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ سب اللہ کی ایک خاص تدبیر ہے جس نے ہماری اجڑی زندگی کو پھر سے آباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب اماں صبح اسکول جانے کے لیے تیار ہوتی اور گھر کی ہلچل کم ہو جاتی تو دل میں ایک انجانا سا سکون بھی ہوتا،
اور ساتھ ہی ایک بے نام سا جوش بھی کہ اب دن کا وہ وقت شروع ہوگا جب مجھے سلمان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اماں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے پرائیویٹ ہی پڑھانا بہتر ہے تاکہ لوگوں کی نظر سے بچا جا سکے اور گھر کی عزت محفوظ رہے، مگر اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اماں کے اسکول جانے کے بعد میں اور حامد زیادہ تر گھر میں ہوتے اور سلمان اکثر بہانے سے مجھے بلا لیتا۔ کبھی کہتا ذرا آنگن میں پودوں کو پانی دے دو، میں اوپر کھڑا ہوں دیکھوں گا، اور کبھی کہتا آج موسم بہت اچھا ہے، آؤ تھوڑی سیر کو چلتے ہیں۔ حامد تو اکثر کھیلنے میں مصروف رہتا اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں جاتا اور یوں مجھے موقع ملتا کہ میں سلمان سے الگ وقت گزار سکوں۔ پہلی بار جب وہ مجھے جنگل کی طرف لے گیا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا، درختوں کی شاخیں آپس میں الجھی ہوئی تھیں اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا سلمان، یہ جنگل تو بہت ڈراؤنا لگ رہا ہے، اگر کوئی جانور نکل آیا تو؟ وہ ہنس کر بولا میں ہوں نا، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم بس میرا ہاتھ پکڑ لو اور میرے ساتھ چلتے رہو۔ اس کی باتوں میں ایسا یقین تھا کہ میرا خوف آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ میں نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما تو دل جیسے دھک دھک کرنے لگا، مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی آیا، جیسے کسی نے میرے اندر کی ساری گھبراہٹ کھینچ لی ہو۔ ہم دونوں راستے بھر باتیں کرتے رہے، کبھی میں اس سے اپنے خوابوں کا ذکر کرتی کہ کبھی پڑھ لکھ کر ایک دن سب کو دکھانا ہے کہ ایک یتیم لڑکی بھی اپنی تقدیر خود لکھ سکتی ہے، اور کبھی وہ مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں سناتا کہ کس طرح وہ گھنٹوں درختوں پر بیٹھ کر پرندوں کو دیکھتا تھا۔ میں نے کہا سلمان، آپ کو اکیلا پن نہیں لگتا اتنے بڑے مکان میں اور پھر یہ سنسان جگہ؟ پر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گیا، پھر بولا کچھ اکیلا پن تو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، مگر جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو یہ مکان بھی زندہ لگتا ہے اور یہ جنگل بھی جیسے ہنستا ہے۔ میں اس کے الفاظ سن کر کچھ نہ کہہ سکی، بس آنکھیں جھکا لیں، مگر دل میں ایک عجیب سا جذبہ جاگا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ہم دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ سلمان نے زمین سے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھا کر مٹی پر لکیریں کھینچنا شروع کر دی۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولا کبھی کبھی دل کی باتیں الفاظ میں کہنا مشکل ہوتا ہے، تو بس یوں مٹی پر لکھ رہتا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا تو آج اپنے دل کی بات مجھے بھی دکھائیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر لکڑی سے ایک دل بنایا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا پھول کھینچ دیا۔ میرا سانس رک گیا۔ میں نے ہچکچا کر کہا یہ دل کس کے لیے بنا ہے؟ وہ بولا جس نے میری زندگی کو رنگ دیا ہے، مگر نام لینا بھی مناسب نہیں۔ میں شرما گئی اور کچھ کہہ نہ سکی، بس اٹھ کر درخت کے تنے پر ہاتھ پھیرنے لگی تاکہ اپنی گھبراہٹ چھپا سکوں۔ ہماری یہ ملاقاتیں ایک راز بن گئی تھیں۔ اماں کو اس کا کوئی علم نہ تھا، وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ میں گھر پر پڑھائی میں مصروف رہتی ہوں اور سلمان اپنے کمرے میں کتابوں میں، مگر اصل میں ہم دونوں ایک دوسرے کو جاننے میں مصروف تھے۔ کبھی وہ مجھے جنگل کے اندر کسی پرانے کنویں کے پاس لے جاتا اور کہتا دیکھو اس کے اندر کی گہرائی کیسے پر اسرار ہے، بالکل زندگی کی طرح، جہاں اوپر روشنی ہے مگر نیچے اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کبھی وہ مجھے پرندوں کی گھونسلے دکھاتا اور کہتا راویہ دیکھو یہ چھوٹے پرندے بھی اپنا گھر بنانے میں کتنی محنت کرتے ہیں اور پھر بھی خوش رہتے ہیں، ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ میں نے کہا شاید کیونکہ انسان زیادہ سوچتا ہے۔ سلمان نے کہا یا شاید کیونکہ انسان دل کی بات چھپا لیتا ہے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ جنگل کے اندر چلتے چلتے میں نے اس سے پوچھ لیا سلمان، آپ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ اکثر آپ کی آنکھوں میں ایک دکھ سا ہوتا ہے جو آپ چھپاتے ہیں۔ وہ رک گیا، کچھ دیر میری طرف دیکھا اور بولا اگر میں اپنی حقیقت بتاؤں تو شاید تم ڈر جاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں ڈروں گی، مجھے سچ سننے کی عادت ہے، میری زندگی میں جھوٹ اور دھوکے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ تھوڑا مسکرایا اور بولا اچھا تو پھر وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ اس وقت اس کے لہجے میں ایک ایسا بھروسہ تھا کہ میں نے مزید سوال نہیں کیے، مگر دل میں ایک چبھن رہ گئی کہ آخر ایسا کیا راز ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ ہماری باتوں میں کبھی ہنسی تھی، کبھی اداسی، کبھی خوابوں کی اڑن تھی، کبھی ماضی کی تلخیاں، مگر ان سب کے بیچ ایک رشتہ بننے لگا جو خاموش مگر مضبوط تھا۔ کبھی وہ مجھے کہتا راویہ تمہاری ہنسی سن کر لگتا ہے جیسے یہ ویران جنگل بھی باغ بن گیا ہو۔ کبھی میں اس سے کہتی سلمان، آپ کی باتوں سے لگتا ہے جیسے آپ نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ ہنستا اور کہتا
شاید اس لیے کہ میں نے اکیلا پن جھیلا ہے، اور اکیلا پن انسان کو وہ سب سکھا دیتا ہے جو دنیا کی کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، ہم دونوں درخت کے نیچے پناہ لیے بیٹھے تھے۔ ہوا تیز تھی، پتے شور مچا رہے تھے۔ میں نے کہا، سلمان، یہ بارش کتنی اچھی لگتی ہے، کاش یہ لمحہ رک جائے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، کاش یہ لمحہ واقعی رک جائے، کیونکہ تمہارے ساتھ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اماں کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گی، مگر پھر خیال آیا کہ یہ احساس میرا ہے، اور شاید اللہ نے یہ لمحے مجھے دینے کے لیے ہی سلمان کو ہماری زندگی میں بھیجا ہے۔ یوں دن گزرتے گئے اور ہماری رازدارانہ ملاقاتیں بڑھتی گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ چھپ کر ہو رہا ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ یہ غلط ہے۔ ہر بار جب ہم جنگل کی راہوں پر چلتے یا کسی پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے تو لگتا جیسے دنیا ہم سے دور ہے اور بس ہم دونوں ہی ہیں۔ میں سلمان کی آنکھوں میں جھانکتی تو ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، اور اس کشش میں ایک راز چھپا تھا، وہ بھی کھلنا باقی تھا۔ اس دن کا منظر آج بھی میری آنکھوں میں تازہ ہے، جب میں اور سلمان حسب معمول جنگل کی گہری راہوں پر نکلے تھے۔ درختوں کی چھاؤں میں عجیب سا سکون تھا، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہر طرف گونج رہی تھی۔ میں بے فکری سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، کبھی کسی جھاڑی کو ہاتھ لگاتی، کبھی پتے توڑ کر زمین پر پھینک دیتی، اور ہنستے ہوئے سلمان سے کہتی، دیکھو یہ پتوں کی بارش کیسی لگ رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا، تم تو بچپن کی طرح کھیلتی ہو، تمہاری معصومیت مجھے حیران کرتی ہے۔ میں ہنس پڑی اور کہا، معصومیت کہاں، میں تو صرف اپنے دل کی سنتی ہوں۔ مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے میرا دل دہلا دیا۔ ایک جھاڑی کے اندر سے سرسراہٹ کی آواز آئی اور میں چونک کر رک گئی۔ سلمان نے مجھے آگے بڑھنے سے روکا، مگر شاید دیر ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک لمبا سا سایہ نکل کر میرے پاؤں سے لپٹ گیا اور تیزی سے کاٹ لیا۔ میں نے چیخ ماری، میرا جسم کانپنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے گھبرا کر سلمان کو پکارا، سلمان بچاؤ۔ سلمان نے مجھے اپنے بازو میں سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا عزم تھا۔ وہ میرے زخم کے قریب جھکا اور مجھے یاد ہے کہ اس نے اپنے لب میرے زخم پر رکھ کر فوراً زہر چوسنا شروع کر دیا۔ میں چیخی نہیں، بس اس کی حرارت محسوس کی اور پھر حیران ہوئی جب میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں سے روشنی کی سی کرنیں نکل رہی ہیں، جیسے کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی ماورائی قوت کام کر رہی ہو۔ میرا دل رک سا گیا۔ میں نے سوچا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلمان آخر کون ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور جسم کی کپ کپی کم ہونے لگی۔ چند لمحوں میں میرا سانس بحال ہو گیا، مگر میرے اندر ایک خوف اور تجسس اکٹھا ہو گیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سلمان یہ کیا تھا؟ آپ نے ایسا کیسے کیا؟ اس نے میرا چہرہ تھام کر کہا، بس اتنا سمجھو کہ اللہ نے مجھے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی، مگر تم ڈرو مت، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی تھی کہ میں کچھ بول نہ سکی، مگر دل میں یہ سوال ضرور اٹھا کہ آخر یہ حقیقت کیا ہے جو سلمان مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک اور ایسا منظر سامنے آیا جس نے میری دنیا بدل دی۔ اماں حسب معمول اسکول گئی ہوئی تھی اور حامد کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں آنگن میں بیٹھے کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک سلمان کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کے باہر کی طرف کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں حیران ہو کر قریب گئی تو دیکھا کہ ایک عورت جیسی شبیہ نمودار ہوئی، لمبے بال جو زمین تک گرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر عجیب سا غرور۔ اس عورت کا وجود عام انسان جیسا نہیں تھا، جیسے دھند میں لپٹا ہوا ہو۔ اس نے تیز لہجے میں سلمان سے کہا، تم پھر انسانوں کے ساتھ ہو، خاص طور پر اس لڑکی کے ساتھ، یہ تمہارے لیے مہنگا پڑے گا۔ سلمان نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں کسی کے حکم کا غلام نہیں ہوں۔ عورت کی آنکھوں میں حسد کی ایک آگ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہی وہ ہے جس نے تمہیں بدل دیا ہے، یہاں ہے وہ جس کی وجہ سے تم اپنی اصل بھول رہے ہو۔ میں سہم گئی، میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے سلمان کے قریب ہو کر کہا، یہ کون ہے؟ وہ عورت کہکا لگا کر بولی، بیچاری معصوم لڑکی، تجھے اندازہ بھی نہیں کہ تو کس دائرے میں قدم رکھ چکی ہے۔ سلمان اس کو بتا دو کہ جنات سے تعلق رکھنا آسان نہیں، انسانوں کے لیے یہ زہر ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، سلمان یہ سب کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ وہ عورت غصے سے بولی، سلمان تو ہمیشہ سے ہمارا ہے، وہ جنات کی دنیا کا وارث ہے،
اور تو اسے اپنی مسکراہٹوں سے جکڑ رہی ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، سلمان سچ بتاؤ، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ سلمان نے مجھے بازوں میں لے کر کہا، راویہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب سمجھاؤں گا، مگر وقت آنے پر۔ وہ عورت غصے سے آگ بگولا ہو کر چیخے اور بولی، یاد رکھنا سلمان، انسانوں سے محبت ہمیشہ دور کر دیتی ہے، تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ پھر وہ لمحے بھر میں غائب ہو گئے، جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سلمان آپ نے یہ سب کیوں چھپایا؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ عام انسان نہیں ہیں؟ وہ خاموش رہا، پھر بولا، راویہ کچھ سچائیاں وقت سے پہلے بتائی جائیں تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ڈرو یا مجھے چھوڑ دو، مگر اب تم نے دیکھ لیا ہے تو یہ بھی جان لو کہ میری دنیا عام انسانوں کی دنیا نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تو پھر آپ مجھے اپنے قریب کیوں آنے دیتے رہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی پہلے ہی دکھوں سے بھری ہے، اور اب اگر یہ سب سچ ہے تو میں مزید برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، نہیں راویہ، تم ہی وہ وجہ ہو جس نے مجھے بدل دیا ہے۔ تمہارے بغیر یہ سب طاقتیں بے معنی ہیں۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اپنی دنیا کے خلاف جانا پڑے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا یقین تھا کہ میرا ڈر تھوڑا کم ہو گیا، مگر دل میں سوالات کے طوفان تھے۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو بدلتا ہوا پایا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دل سلمان کی طرف جھک رہا ہے، مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا کہ اگر وہ واقعی جنات کی دنیا سے جڑا ہے تو یہ رشتہ کہاں جا کر ٹھہرے گا۔ میں اکثر رات کو جاگتی اور سوچتی، وہ عورت ٹھیک تو نہیں کہہ گئی کہ انسانوں سے تعلق مہنگا پڑتا ہے، مگر پھر دل کہتا، سلمان وہ ہے جس نے میرا سہارا بنایا، میری جان بچائے، میری ماں کو عزت دے۔ میں کیسے اس کو چھوڑ سکتی ہوں؟ مگر اس کے اندر کا راز مجھے ہر دن زیادہ بے چین کر رہا تھا، اور اس عورت کی آنکھوں میں جو حسد میں نے دیکھا تھا وہ بار بار میرے خوابوں میں آ کر مجھے ڈراتا رہا۔ میں جانتی تھی کہ آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سچ جان کر ہی دم لوں گی، چاہے وہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اس رات کا منظر میں کیسے بھول سکتی ہوں، جب سب لوگ سو چکے تھے، اماں اپنے کمرے میں اور حامد تھکن سے گہری نیند میں تھا، اور میں صحن میں بیٹھے آسمان پر ٹمٹماتے ستارے دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ پچھلے دنوں جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس نے میرے دل کو عجیب سی بے چینی میں ڈال دیا تھا۔ وہ پراسرار عورت کے الفاظ، اس کا غصہ، وہ سلمان کی خاموشی، سب کچھ جیسے مجھے اندر اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید برداشت نہیں کر سکوں گی، مجھے سب کچھ جاننا ہوگا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور اس کمرے کی طرف گئی جہاں سلمان اکثر تنہا بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دستک دی اور اندر جھانکا تو دیکھا کہ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ عجیب سی اداسی میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، سلمان کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، بولا، ہاں راویہ آ جاؤ، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں سوال ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں سلمان، میرا دل جواب مانگ رہا ہے۔ آپ نے اس دن کہا تھا کہ آپ عام انسان نہیں، اور وہ عورت جو آئی تھی اس نے آپ کو جن کہا تھا۔ مجھے سچ جاننا ہے، ورنہ یہ سوال مجھے کھا ڈالیں گے۔ سلمان نے گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے راویہ، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب سچ بتا دوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ مجھے عجیب سی روشنی سے بھری لگے۔ اس نے کہا، میں واقعی انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میری ماں انسان تھی اور میرے والد جن تھے، اسی لیے میں دونوں دنیاؤں کے بیچ ہوں۔ کبھی اپنے قوم کے ساتھ رہا، مگر پھر مجھے ایک عورت سے محبت ہوئی جو میری ہی قوم کی تھی، ایک جن زادی۔ میں نے اسے اپنا سب کچھ مان لیا، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا، میری محبت کا مذاق بنایا اور اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر مجھے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس دن کے بعد میں نے ان سب سے منہ موڑ لیا اور انسانوں کے درمیان رہنے لگا تاکہ اپنے اندر کے زخم بھلا سکوں۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے سن رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، سلمان پھر آپ نے مجھے اپنے قریب کیوں آنے دیا؟ آپ تو جانتے تھے کہ یہ تعلق خطرناک ہے۔ وہ میری طرف آیا اور میرے قریب بیٹھ کر بولا، راویہ تم نے مجھے بدل دیا، تمہاری معصوم شرارتیں، تمہاری ہنسی، تمہاری سچائی نے میرے دل کو چھو لیا۔ تم نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بھی محبت کے قابل ہوں۔ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میں پھر سے زندہ ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مگر سلمان میں ڈرتی ہوں کہ یہ سب کب تک ممکن ہے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ سب ممکن ہے،
اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا، سلمان، اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی ماں کو سب کچھ بتانا ہوگا، کیونکہ میں ان سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ سلمان نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، وہ وقت بھی جلد آئے گا۔ ابھی میں ایک اور قدم لینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کی نظروں میں بھی میں ایک عام انسان کی طرح لگوں۔ میں تمہیں اور اماں کو کبھی شک کے دائرے میں نہیں آنا دینا چاہتا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کاروبار شروع کروں تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں بھی ان جیسا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، کاروبار؟ آپ؟ اور سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں راویہ، میں سب کر سکتا ہوں، بس تمہارے اعتماد کی ضرورت ہے۔ چند ہفتوں میں سلمان نے واقعی اپنی بات سچ کر دکھائی۔ شہر میں اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ لوگ اسے عام انسان سمجھتے رہے مگر مجھے پتا تھا کہ اس کی اصل کیا ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا، کبھی کبھی تھک کر میرے پاس آتا اور کہتا، دیکھو راویہ، یہ سب کچھ صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہاری دنیا میں اپنی جگہ بنا سکوں۔ میری آنکھیں نم ہو جاتی اور میں کہتی، سلمان، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ مسکرا کر کہتا، نہیں، یہ سب ضروری ہے کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ وقت بھی آ گیا جب سلمان نے اماں سے بات کی۔ وہ شام مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ ہم سب بیٹھے تھے، اماں اسکول سے آئی ہوئی تھیں، تھکن ان کے چہرے پر تھی۔ سلمان نے ادب سے کہا، اماں جی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے چونک کر کہا، ہاں بیٹا، کہو۔ سلمان نے گہری سانس لی اور بولا، اماں جی، میں راویہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اماں کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، یہ کیا سن رہی ہوں میں نے سر جھکا لیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سلمان نے فوراً کہا، اماں جی، میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے اچانک ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ راویہ کا سہارا بنوں گا، اس کو کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ہماری عزت رکھی، یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے اور نیت نیک ہے تو مجھے اعتراض نہیں۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، راویہ، اب تم خوش ہو؟ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلا دیا۔ چند دنوں بعد ہمارا نکاح ہوا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اماں کی دعاؤں میں سکون تھا، حامد خوشی سے کھیل رہا تھا اور میں اپنے نئے سفر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ نکاح کے بعد سلمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ہو گئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں سلمان، مگر دل کے اندر ایک ہلکی سی کپکپی بھی تھی کہ آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی اصل کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے آ ہی جائے گی۔ لیکن اس لمحے میں نے صرف اپنے دل کی سنی اور سوچا کہ محبت راز، خوف اور تقدیر سب کو ایک کر دیتی ہے، اور شاید یہی میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔